بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 25 دینار کے عوض بڑھیا سے مظلومیت خریدنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام سے مدینہ لوٹے تو ایک رات اپنی رعایا کا حال اور احوال جاننے کے لیے تنہا گشت پر نکلے۔ ان کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا جو اپنے خیمے میں بیٹھی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے۔ بڑھیا نے آپ سے پوچھا، ارے میاں، عمر کا کیا ہوا؟ آپ نے جواب دیا، وہ شام سے بخیر و عافیت واپس لوٹ آیا ہے۔ بڑھیا نے کہا، میری طرف سے تو اللہ پاک اسے کوئی بہتر بدلہ نہ دے۔ آپ نے فرمایا، وہ کیوں؟ بڑھیا نے کہا، وہ جب سے امیر المؤمنین بنا ہوا ہے اس کی طرف سے ہمیں کوئی درہم ملا ہے نہ کوئی دینار ملا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ یہاں اس ویرانے میں ہیں، بیچارے عمر کو آپ کے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی، واہ سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی تو نے۔ بخدا میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی آدمی لوگوں کی گردنوں پر حاکم مقرر ہو جائے اور پھر اسے مشرق اور مغرب میں رہنے والوں کی کوئی خبر نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور اپنے آپ سے کہنے لگے، ہائے عمر، ہر آدمی تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ پھر آپ نے اس بڑھیا سے فرمایا، اللہ کی بندی، عمر کی طرف سے جو ظلم تجھ پر ہوا وہ مجھے کتنے کے بدلے فروخت کر دے گی؟ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، کیونکہ جہنم کے سبب مجھے عمر پر بڑا ترس آنے لگا ہے۔ بڑھیا بولی، اللہ آپ کا بھلا کرے، مہربانی فرما کر مجھ سے مذاق نہ کیجیے، بھلا ظلم بھی کسی نے خریدا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ اس سے اس کا دکھ اور اس کی مظلومیت خریدنے پر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے 25 دینار کے بدلے اس سے اس کا دکھ خرید لیا۔ ابھی آپ بڑھیا سے باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما آپ کے قریب آ گئے اور کہا، امیر المؤمنین، آپ کو ہمارا سلام ہو۔ امیر المؤمنین کا لفظ سن کر بڑھیا کے اوسان خطا ہو گئے، بڑھیا پریشان ہو گئی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ سر پر دے مارا، ہائے میری کمبختی، میں امیر المؤمنین کو منہ پر گالی دے بیٹھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے، کوئی بات نہیں،
پھر آپ نے لکھنے کے لیے دائیں بائیں کاغذ کا ٹکڑا تلاش کیا مگر کوئی ٹکڑا آپ کو نہ ملا۔ مجبوراً آپ نے اپنی پیوند شدہ قمیص کا ٹکڑا پھاڑا اور اس پر درج ذیل چند سطریں تحریر فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ اس بات کی تحریری دستاویز ہے کہ جب سے عمر حاکم بنا ہے اس دن سے لے کر فلاں تاریخ تک بڑھیا کے ساتھ جس قدر ناانصافی ہوئی وہ عمر نے 25 دینار کے بدلے خرید لی ہے۔ اب بڑھیا میدان حشر میں اللہ کے سامنے عمر کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کرے گی، عمر اس سے بری ہو چکا ہے۔ علی ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اس سودے کے گواہ ہیں۔ کپڑے کے ٹکڑے پر لکھی یہ دستاویز آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے کر دی اور اس سے فرمایا جب میں مر جاؤں تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا، اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں گا۔ نزول قرآن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت۔ قرآن کی عظمت اور جلالت اور اس کی بڑائی اور بزرگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو وحی کے ختم ہونے کے بعد آپ کی پیشانی پر سے پسینہ بہنے لگ جاتا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پر وحی نازل ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ کو بوجھ معلوم ہوتا اور تکلیف معلوم ہوتی اور چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھا کہ آپ کو نزول وحی کے وقت سکینے نے ڈھانپ لیا اور آپ کی ران مبارک میری ران پر پڑ گئی تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ کی وحی اور اللہ کا کلام کس قدر عظیم اور ثقیل چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے سخت سردی میں پسینے میں شرابرور ہو جاتے ہیں اور آپ کا بدن مبارک اس کے وزن سے وزنی ہو جاتا، حتیٰ کہ صحابہ بھی آپ کے وزن کو محسوس فرماتے، چہرہ سرخ ہو جایا کرتا اور خراٹے جیسی کچھ آوازیں سنائی دیا کرتی تھیں۔ یہ ہے اللہ کا کلام، اس کی عظمت اور بڑائی کو دیکھو، اس کی شان اور جلالت کا اندازہ کرو، اس کی بزرگی اور بلندی کا احساس کرو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا اثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ہوا کرتا تھا کہ آپ کی حالت بدل جایا کرتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، میں اس کو سنوں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کیا قرآن پڑھوں جبکہ قرآن تو آپ پر خود نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور سناتے رہے۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالی تو وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قرآن کا اثر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت نعیم کے دریافت کرنے پر بتایا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ ادھر کیا جاتے ہیں؟ پہلے آپ اپنے گھر کی تو خبر لیجئے۔ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ عمر یہ سن کر بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں اور بہن اور بہنوئی کو خوب مارتے ہیں۔ آپ کی بہن فاطمہ نے کہا، عمر، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے۔ جو کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے سو کر لے،
میں محمد کے دین کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی قسم میں تیار نہیں۔ جب آپ نے بہن کی گفتگو سنی تو فرمایا مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو۔ غسل کرنے کے بعد بہن نے عمر کے ہاتھ میں قرآن کے اوراق دے دیے جن میں سورہ حدید کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہی ان کو پڑھا دل کی کایا پلٹ گئی، کہنے لگے مجھے بھی محمد کی خدمت میں لے چلو، ایمان قبول کر لوں گا۔ وہ عمر جو محمد کا سر قلم کرنے کے لیے نکلے تھے، قرآن کی تاثیر سے اپنا سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال آئے۔ یہ قرآن کی سحر آفرینی اور اعجاز نمائی نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیفیت۔ حضرت حسن ابن محمد ابن علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جمعے کے خطبے میں اذا الشمس کو ورد پڑھ رہے تھے۔ جب علمت نفس ما حضرت پر پہنچے تو رونے کے غلبے کی وجہ سے ان کی آواز بند ہو گئی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ آیتیں پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ تو ان کا سانس پھول گیا اور وہ بیمار ہو گئے، 20 دن تک ایسے بیمار رہے کہ لوگ ان کی عادت کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا روئے کہ آگے نہ بڑھ سکے۔ حضرت عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی جس میں سورہ یوسف شروع کر دی، پڑھتے رہے۔ جب وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ پر پہنچے تو اتنا روئے کہ آگے نہ بڑھ سکے اور رکوع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن شداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، میں آخری صف میں تھا۔ جب پڑھتے پڑھتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو میں نے آخری صف سے عمر رضی اللہ عنہ کے بلک بلک کر رونے کی آواز سنی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔